الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و رحمت کے ساتھ انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور پھر اسی انسان کو عزت اور عظمت عطا فرماتے ہوئے مسجود ملائک بنایا اور پھر اس انسان کو اللہ نے جنت کے اندر ٹھکانہ اور رہائش عطا فرمائی. پھر شیطان کی سازش سے ایک خطا کی پاداش میں انسان کو زمین پر اتارا گیا اور پھر اسے
ایک امتحان سے گزارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمایا، شعور دیا، اختیار دیا، کائنات کی ہر چیز اس کی خدمت کے لیے بنائی گئی، اور اس انسان کو اللہ نے ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اب انسان پر یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، ان نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرے۔ اللہ کو راضی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو اس کی کھوئی ہوئی میراث یعنی جنت دوبارہ حاصل ہو سکے گی۔ اور جنت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا مقام ہے جہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی بیماری، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس آدمی کو جنت مل گئی اسے ابدی فوز و فلاح نصیب ہو گئی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان کی آخرت سنور جائے اور اسے جنت کے اندر ٹھکانہ نصیب ہو جائے۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی شدید کوشش ہے کہ انسان کو جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان کو ابدی ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑے۔ اٹھ جاؤ یہاں سے۔ شیطان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کا نظام مقرر فرمایا۔ شیطان کا مقصد تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تمام لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے نبوت کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام
ان کی تعلیمات پر اور ہدایات پر ہم عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور حقیقی اور ابدی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی کھوئی ہوئی میراث یعنی جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نبوت اور رسالت کا نظام انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا اور اعلان فرما دیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس نعمت اور رحمت کو بند کیوں فرما دیا؟ انسانوں کی آمد کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، انسان آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ رہنمائی کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ اللہ نے بند کیوں فرما دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبوت تو ایک رحمت ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کو روک لیا اور بند کر دیا؟ سوال سمجھ آ گیا جی؟ نبوت ایک رحمت ہے، اللہ نے یہ رحمت بند کیوں کر دی؟ نبوت ہدایت اور رہنمائی ہے، اللہ نے اس رہنمائی کو بند کیوں کر دیا؟ آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے اسی سوال کا جواب عرض کروں گا اور اسی مضمون کے بیان کرنے کا نام ہے ختم نبوت۔ گرامی قدر سامعین، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، نبوت اور رسالت کی یہ رحمت اللہ نے بند کیوں کر دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، بڑی گہرائی کے ساتھ محققانہ اور مدبرانہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی بھیجنے کی 5 وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں جی؟
آپ ساتھ ساتھ بولتے جائیں. 5 وجوہات ہیں، 5 اسباب ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کو بھیجتا رہا. پہلی وجہ یہ ہے کہ شروع میں ابتدائی زمانے میں انسان تمدنی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے انتہائی سادہ زندگی گزار رہا تھا. آپ جانتے ہیں پتھروں کا دور تھا، لوگ اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے، انسان کی زندگی غیر ترقی یافتہ تھی. نہ سیاست تھی، نہ معیشت کے کوئی انتظامات تھے، نہ معاشرت کے کوئی انتظامات تھے، بس سادہ سی زندگی تھی انسان کی. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو بھیج کر انسان کی ضرورت کے مطابق، انسان کے حالات کے مطابق اس کی رہنمائی فرماتا رہا. جتنی اس کی ضرورت تھی اللہ نے اتنی رہنمائی فرما دی. پھر کیا ہوا؟ انسان نے مزید ترقی کی، ترقی کی راہ پہ انسان چل پڑا. جوں انسان ترقی کرتا چلا گیا، فکری اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے انسان ترقی کرتا چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نئے احکامات بھیجتا چلا گیا. سابقہ احکامات ناکافی نظر آنے لگے کہ یہ اس کے لیے ناکافی ہے. اللہ نے نئے احکامات کو بھیجا، اور نئے احکامات کو بھیجنے کے لیے اللہ نے نیا نبی بھیج دیا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ضرورت پڑی، انسان نے ترقی کی، اس کے حالات بدلے، لہذا اس کا دستور العمل بھی اللہ نے تبدیل کر دیا اور انبیاء کرام کو بھیجتا رہا. اسی طرح انسان ترقی کرتا رہا اور اس کا دستور العمل بھی ترقی کرتا رہا. بالآخر ایک دور ایسا آیا کہ انسان نے فکری لحاظ سے، فلسفی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے جتنی ترقی کرنی تھی انسان نے اتنی ترقی کر لی. انسان کی ترقی نقطہ عروج پر پہنچ گئی. جتنا انسان نے اوپر جانا تھا فکری اور تمدنی لحاظ سے وہ اتنا چلا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک کامل اور مکمل دستور العمل بھیج دی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اس کی قمیض بھی چھوٹی ہوتی ہے. جب وہی بچہ تھوڑا قد اس کا بڑھ جاتا ہے پھر اس کی قمیض کا سائز بدلنا پڑتا ہے، پھر نئی قمیض سلواتے ہیں، پھر اور بڑا ہو گیا، حتیٰ کہ بڑا ہوتے ہوتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس انسان نے جتنا بڑھنا ہوتا ہے اتنا بڑھ جاتا ہے، جتنا اس کا قد بننا ہوتا ہے اتنا قد بن جاتا ہے. اب ہمیشہ کے لیے اس کی قمیض کا ایک ہی سائز متعین
ہو جاتا ہے. جتنا اس نے پڑھنا تھا بڑھ گیا. اب اس کے لیے بار بار قمیض کا سائز ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک ہی سائز متعین ہو گیا. تو ظاہر بات ہے نبی کی ضرورت تب ہی پڑتی تھی. اب میری بات کو سمجھیں، نبی کی ضرورت تب ہی پڑتی تھی جب نئے احکامات پہنچانے مقصود ہوتے تھے. نیا حکم دینا ہے، نبی کی ضرورت پڑ گئی، نبی کا وہ آنے کا سبب بن گیا. اور جب دین کامل اور مکمل ہو گیا تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی. اب دین کامل اور مکمل ہو گیا. حجۃ الوداع کا تصور ذہن میں رکھیں. 9 ذو الحجہ ہے، سن 10 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ اس وقت فرماتے ہیں ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگو آج مجھ سے یہ احکامات سیکھ لو. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد دوبارہ میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. اسی خطبہ کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے. وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ واحد، اور تمہارا نبی بھی ایک ہے. جیسے 2 باپ کسی کے نہیں ہو سکتے، اسی طرح 2 رب اور اب 2 نبی کسی کے نہیں ہو سکتے. اسی خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء، میں سب نبیوں کے بعد آخر میں آنے والا ہوں. وَأَنْتُمْ آخر الامم، اور تم ساری امتوں میں سے آخر میں آنے والے ہو. لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں. ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں. یہ آپ نے اعلان فرما دیا. یہ اعلان کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے عصر کے وقت اپنے پیغمبر پہ قرآن اتار کر بیان فرما دی کہ اب نبی نہ آنے کی وجہ کیا ہے. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. مکمل. اب قیامت تک یہی دین تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا. اب اس دین میں کسی قسم کی ترمیم کی، کسی قسم کی کمی بیشی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ دین آج کامل ہو گیا، یہ دین آج مکمل ہو گیا. بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، توجہ فرمائے نا، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک جتنی ضروری باتیں تھیں اللہ نے وہ ساری کی ساری اس دین کے توسط سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دی. تو یہ بات سمجھ آ گئی، دین کامل اور مکمل ہے. جب دین کامل اور مکمل اللہ نے عطا فرما دیا تو اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی. اس کے علاوہ آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صرف دین کامل نہیں دیا کہ دین کامل ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا
وہ نبی بھی کامل اور مکمل اور اکمل ہے. نبی بھی کامل اور اکمل، اتنا کامل نبی کہ سابقہ انبیاء کو جو کچھ اللہ نے تقسیم کر کے عطا فرمایا، جو کمالات دیے، جو معجزات دیے، جو ہدایات دی، جو اللہ نے تعلیمات دی، وہ تمام تعلیمات جو ان نبیوں کو اللہ نے تقسیم کر کے عطا فرمائی، وہ تنہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرمائی. دین بھی کامل اور نبی بھی کامل. نبی اتنا کامل کہ میں نے اس سے پہلے کسی سیمینار میں عرض کیا تھا کہ دوسرے انبیاء کرام اگر پھولوں کی پتیاں ہیں تو یہ آخری پیغمبر کامل پھول ہے، اور دوسرے انبیاء کرام اگر پھول ہیں تو یہ آخری پیغمبر ان پھولوں کا ایک حسین گلدستہ ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہمادارند تو تنہا داری. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک اور انداز میں سمجھایا ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کو اللہ نے سراج منیر کہا، یعنی روشن آفتاب. تو جس طرح رات کی تاریکی میں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، لیمپ کی ضرورت ہوتی ہے، بلب کی ضرورت ہوتی ہے، ہم یہ چیزیں روشن کر کے کچھ نہ کچھ روشنی حاصل کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں. مزید یہ کہ آسمان پر بھی چاند ستارے نمودار ہو جاتے ہیں. چاند اور ستاروں کے نمودار ہونے کی وجہ سے اندھیرے کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی ہے. کمی آتی ہے یا نہیں آتی؟ کمی آتی ہے. لیکن ایک بات ناقابل تسخیر ہے، ناقابل تردید ہے کہ ان سارے اسباب کے باوجود ظلمت کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا. اندھیرا مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتا. چراغ جلائے، لیمپ جلائے، ستارے آئے، چاند آیا، لیکن مکمل اندھیرا ختم نہیں ہوا. بالآخر کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے مشرقی افق سے سورج طلوع ہوتا ہے. جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے. اب جب وہ سورج روشن ہو گیا تو کسی اور چراغ اور بلب کی ضرورت باقی نہ رہی. اب کسی بلب کی ضرورت نہیں، کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چمکنے والے ستارے بھی جو آسمان پہ چمک رہے ہیں وہ بھی خود بخود ماند پڑ جاتے ہیں. ستارے آسمان پہ موجود تو رہتے ہیں لیکن ماند پڑ جاتے ہیں، کل معدوم ہو جاتے ہیں. اسی طرح اب غور فرمائیں، اسی طرح آسمان نبوت پر، یہ تو آسمان دنیا ہے نا، اب بات آ گئی آسمان نبوت کی. آسمان نبوت پر نجوم نبوت طلوع ہوتے رہے، نبوت کے ستارے طلوع ہوتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر حضرت شیس علیہ السلام آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. لیکن وہ روشنی تو بکھیرتے رہے لیکن تاریکی اور ظلمت کا استیصال نہ ہو سکا. تاریکی اور ظلمت
مکمل طور پہ ختم نہ ہو سکی۔ بالآخر کیا ہوا؟ روحانی آفتاب یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ان کے آنے پر، ان کی کامل اور اکمل تعلیمات کے سامنے آنے پر اللہ کے فضل سے دلوں کی زمین کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور جب ذرہ ذرہ روشن ہو گیا تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر سابقہ کتابیں اور سابقہ شریعتیں وہ بھی منسوخ ہو گئے، اب ان کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آمد کی خبر سن کر حسینہ نے جہاں شرم سے منہ چھپاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی آمد کی وجہ سے اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، افلت شموس الاولین فشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو۔ دنیا کے سورج طلوع ہوئے بالآخر غروب ہو گئے، لیکن ہمارے پیغمبر والا جو سورج ہے یہ ہمیشہ چمکتا رہے گا، اس پہ کبھی غروب نہیں آئے۔ علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا وقت کی قلت کی وجہ سے، میں یہی عرض کروں گا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد کوئی شخص چراغ جلانے لگے۔ کیا خیال ہے، آپ اس کو بے وقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، اب کسی چراغ کی اور کسی لیمپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سورج کی روشنی کامل اور مکمل ہے۔ اسی طرح جب آخری پیغمبر کامل اور مکمل دین لے کر آ گئے تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، نبی بھیجنے کی دوسری وجہ، تاریخ عالم پہ نظر کریں، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ سابقہ نبی کی تعلیمات وہ ختم ہو جائیں، ناپید ہو جائیں، ان میں تحریف کر دی جائے ان تعلیمات میں، اور حق اور باطل میں تمیز باقی نہ رہے، صحیح راستہ مشتبہ ہو جائے۔ تو جب ایسی صورتحال بنا کرتی تھی نا، سابقہ نبی کی تعلیمات کے اندر لوگوں نے ترمیم کر دی، تبدیلیاں کر دی، تحریفیں کر دی، تو اس وقت ضرورت پڑتی تھی کہ نیا نبی آئے اور وہ ان تعلیمات کو پھر تازہ کرے۔ یہ ضرورت پڑتی تھی، ضرورت ہے نبی کی۔ تو اسی طرح انبیاء کرام آتے تھے اور وہ آ کر اس تعلیمات کو از سر نو تازہ کر دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہود و نصارہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو تختہ مشق بنایا اور دین کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا۔ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر تحریف کر رہے ہیں، تبدیلی کر رہے ہیں۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ کلمات کو چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ تعلیمات جو اللہ نے بھیجی تھی وہ اصلی شکل میں باقی نہیں رہی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ
اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے کتاب کے اندر، اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھر کیا کہتے تھے؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ جب یہ صورتحال بن جاتی تھی، سابقہ نبی کی تعلیمات وہ مشتبہ ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ یہ صورتحال بن گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدتا، کہ ابتدائی دور میں سارے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر کیا ہوا جی؟ پھر اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف آ گیا۔ پھر جب اختلاف پیدا ہوا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیج دیا تاکہ اس اختلاف کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ بات میری سمجھ آ گئی؟ سابقہ نبی تھا، اس کی تعلیمات تھی، اس کی کتاب تھی، لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی، لوگوں نے اس کے اندر ترمیم کر دی، اور ترمیم کر کے لوگوں نے اس کے اندر ترمیم کر دی لوگوں نے، اور جب ترمیم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے نیا نبی بھیج دیا۔ یہ تھی ایک وجہ نیا نبی آنے کی۔ لیکن جب آخری پیغمبر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے لیا؟ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اس کتاب کا ذمہ اللہ نے لے لیا اور اعلان فرما دیا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اس کتاب کے اندر آگے پیچھے سے کسی انداز میں بھی باطل آ سکتا نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ جب حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا تو کیا خیال ہے دین کے مٹنے کا کوئی خدشہ باقی رہا کہ یہ دین مٹ جائے گا؟ اور جب دین کے مٹنے کا خدشہ باقی نہ رہا تو نئے نبی کی ضرورت نہ رہی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ نئے نبی کی ضرورت تو تب ہوتی تھی جب سابقہ تعلیمات ان کے اندر تبدیلی ہو جائے، اور اب اللہ نے اعلان کر دیا کہ حفاظت کرنے والا میں خود ہوں، ہمیشہ ہمیشہ حفاظت کروں گا، لہذا اب نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اور آپ جانتے ہیں دشمنان اسلام انہوں نے کتنی بڑی کوشش کی ہے، یہ ان مغربی ممالک نے کتنی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، لیکن کیا خیال ہے کہ وہ قرآن مجید کو مٹا سکے؟ قرآن مجید جو کا توں اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ نسخہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانے میں تحریر کیا گیا تھا، اور وہ نسخہ اور آج کے نسخے ایک زبر اور زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، دشمن اس کو مٹا نہیں سکتے۔ جب حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ذرا غور فرمائے نا، صرف کتاب کی حفاظت نہیں کہ اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک ہنسنا، مسکرانا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، یہ ساری کی ساری ادائیں یہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ قرآن اپنی جگہ محفوظ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی یہ ادائیں اپنی جگہ محفوظ ہیں، اور یہ حیرت انگیز انتظامات ہیں۔ تقریباً 5 لاکھ راوی، 5 لاکھ راویوں کے حالات اس لیے محفوظ کیے گئے ہیں کہ یہ راوی کیسا ہے، کہاں پیدا ہوا، کتنی اس کی عمر تھی، اس کا حافظہ کیسا تھا، یہ کیسا تھا، دیانتدار تھا، کیسا تھا۔ 5 لاکھ راویوں کے حالات دینی کتابوں کے اندر موجود ہیں، صرف اس لیے
تاکہ وہ ایک زندگی جو ہے وہ محفوظ کی جا سکے، اور وہ زندگی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس ایک زندگی کی حفاظت کے لیے 5 لاکھ لوگوں کے سوانح حیات وہ آج تک محفوظ کر دیے گئے۔ تو میرے بھائی آپ غور فرمائیں، ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں، دوبارہ غور فرمائیں۔ جب ہدایت کامل اور مکمل ہے، ہدایت کیا ہے جی؟ کامل اور مکمل ہے، اور وہ ہدایت محفوظ بھی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا خیال ہے سلسلہ نبوت جاری رکھنے کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ ایک چیز مکمل ہے، محفوظ ہے، ضائع نہیں ہوئی۔ یا تو کہتے نا کہ مٹ جاتی ہے، اتنا حصہ مٹ گیا دین کا، ختم ہو گیا یا غیر محفوظ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، کامل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے جب یہ صورتحال ہے تو پھر نیا نبی آنے کی کوئی ضرورت باقی رہ گئی؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو ان لوگوں نے کیا ہے بڑے شد و مت کے ساتھ کہ نبوت ایک رحمت ہے، اللہ نے یہ رحمت بند کیوں کر دی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رحمت اتنی مکمل ہو گئی ہے کہ اب کسی اور رحمت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ نے ختم نہیں کی، مکمل کی ہے۔ ایک ہوتا ہے مکمل کرنا، ایک ہوتا ہے اس کو ختم کرنا، اللہ نے مکمل کر دی ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، اگلی بات، نیا نبی بھیجنے کی تیسری وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک نبی ایک مخصوص علاقے کی طرف آتا تھا، مخصوص علاقے کی طرف، مخصوص زمانے کے لیے وہ پیغمبر آیا کرتا تھا، مخصوص قوم کی طرف وہ پیغمبر آیا کرتا تھا۔ جب ایک پیغمبر ایک مخصوص قوم کی طرف آ گیا تو دوسری قوم کے لیے دوسرا پیغمبر ضرورت ہوتا تھا کہ یہ تو اس قوم کے لیے ہے نا، فلاں قوم کے لیے اب دوسرا پیغمبر اس کی ضرورت پیش آتی تھی۔ ایک نبی کی نبوت ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے اس کی نبوت چلے گی، اس کا یہ نظام چلے گا، تو دوسرے زمانے کے لیے دوسرا نبی درکار ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو سابقہ انبیاء کرام تھے وہ محدود تھے، ان کی قومیں محدود تھی، وہ ایک علاقے کی طرف نبی ہے، ایک قوم کی طرف نبی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا، اخاہم ہودا، ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کس قوم کی طرف آئے جی؟ قوم عاد کی طرف۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ اخاہم صالحا، ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجے ان کے بھائی حضرت صالح۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اخاہم شعیبا، ہم نے قوم مدین کی طرف بھیجے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو یہاں سے آپ غور فرمائیں کہ سابقہ انبیاء کرام ایک خاص زمانے کے لیے ایک خاص قوم کی طرف وہ آیا کرتے تھے، لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آئی نا، آخری پیغمبر کی باری، اللہ نے یہ حدود و قیود ختم کر دی، یہ حدیں اللہ نے ختم کر دی اور اعلان فرما دیا میرے پیغمبر وما ارسلناکا الا کافۃ للناس، میرے پیغمبر آپ تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وما ارسلناکا الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر آپ کو میں نے رحمت بنا کر بھیجا، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ تو سابقہ انبیاء کرام محدود تھے، ان کی قوم محدود تھی، ان کا زمانہ محدود تھا، آخری پیغمبر کی باری آئی تو یہ حدیں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئی۔ وما ارسلناکا الا کافۃ للناس، میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا۔ ذرا آپ غور فرمائیں، سابقہ انبیاء کرام جب دعوت دیا کرتے تھے نا، وہ یوں کہتے تھے یا قوم، کیا کہتے تھے؟ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یا قوم، یا قوم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تم یہ کرو۔ لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آئی نا
خطاب کا انداز بھی بدل گیا. اب میرے پیغمبر نے یا قوم نہیں کہا بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. او سارے کے سارے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا. تو سابقہ انبیاء کرام مخصوص قوم کے نبی تھے، مخصوص علاقے کے نبی تھے، اور یہ آخری پیغمبر پوری کائنات کے لیے نبی، حتیٰ کہ قیامت کی صبح تک اگر اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آئے گا، کوئی بھی جن آئے گا، کوئی بھی شخصیت آئے گی، کوئی نسل انسانی پیدا ہوگی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر کسی اور سیارے پہ، مریخ پہ اور کسی سیارے پہ بالفرض والمحال اگر کوئی بندہ رہتا ہے تو اس بندے کو بھی اگر ہدایت کی ضرورت ہے، نجات کی ضرورت ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بجائے اس کو چارہ نہیں ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ مجبور ہے. جب تک نبی پاک کا اتباع نہیں کرے گا اس آدمی کو ہدایت. کیوں کہ یہ نبی پاک کی حدیں کوئی نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنا دی. ذرا ایک بات اور غور فرمائیں. ایک اللہ نے مثال بیان فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال بیان فرمائی کہ اگر آپ کے زمانہ نبوت میں کوئی اور نبی آ جائے، بالفرض آپ کے نبوت کے زمانے میں کوئی اور نبی بالفرض آ جائے تو اس نبی کو بھی کس کی اتباع کرنی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ نے سنی نہیں حدیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے جملہ بولا لو کان موسیٰ حیا. آج اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے، آج وہ بھی دنیا میں اگر زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، حضرت موسیٰ کو بھی ہدایت نہ ملتی، نجات نہ ملتی جب تک میں آخری پیغمبر کے نقش قدم پہ نہ چلوں. تو اگر سابقہ نبی بالفرض آ بھی جائے تو کس کے نقش قدم پہ چلے گا جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک نبی تو اللہ نے سابقہ آنا ہے، ایک نبی سابقہ آنا ہے، اور جب اس نبی نے آنا ہے اس نے اسی بات کو ثابت کرنا ہے کہ میں نبی ہوں. لیکن نبی ہونے کے باوجود جب ان کے زمانے میں آ گیا تو اب میں اپنی نبوت کا پرچار نہیں کروں گا، میں ان کا مقتدی بن کے زندگی گزاروں گا. اور وہ نبی کون ہے جی؟ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے آنا ہے، نازل ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ ان قریب وہ دور آنے والا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر آسمان سے نازل ہوں، حکمن عدلا، حکم بن کے، عادل بن کے، فیکسر الصلیبہ ویقتل الخنزیرہ ویضع الجزیہ. لمبی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لازماً آئیں گے. یہاں ایک سوال کا جواب بھی سنتے جائیں. سوال ہوتا ہے، لوگ سوال کریں گے آپ سے کہ جی آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ نے تو یہ کہا ہے، اور ادھر آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بڑا اہم سوال ہے ایک عام آدمی کو کنفیوز کرنے کے لیے. آپ نے تو کہا ہے جی نبوت ختم ہو گئی، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ادھر آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کے زمانہ میں آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. وہ نبی پہلے کے ہیں، یہ نہیں کہ اب ان کو نبوت ملی ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سابقہ نبی دنیا میں نہیں آ سکتا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ
کہ کسی نئے بندے کو اللہ اس عہدے پر فائز نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا، بالفرض اگر سارے پیغمبر آ جائیں فرض کریں، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں فرق۔ ختم نبوت کا مطلب ہے نیا نبی ایسا جسے اللہ اس عہدے پہ نئے انداز میں نئے سرے سے فائز کرے، وہ تو پہلے سے فائز شدہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ کس حیثیت سے؟ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے لوگوں کو، یہ بات سن لیں، وہ لوگوں کو کلمہ پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس امت محمدیہ کے امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اس امت کے امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت پر، اپنی کتاب پر، انجیل پر عمل۔ فَإِنَّمَا يَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ پہلے کے نبی ہیں، ان کو نئی نبوت نہیں ملی، وہ نبوت کے درجے پہ فائز نئے نہیں ہوئے بلکہ پرانے نبی ہیں، پہلے سے اللہ نے ان کو نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے، لازماً آئیں گے، یقیناً آئیں گے، تو ان کی حیثیت ایک نبی کی نہیں ہوگی، اس نبی کے زمانے میں ان کی حیثیت ایک امتی کی ہو جائے۔ مثال کے طور پہ سرگودا کا ڈی سی جو ہے وہ ہمارے ضلع خوشاب میں آ جائے، یہاں کسی رشتہ دار کے پاس آ جائے، کسی شادی پہ آ جائے، تو کیا خیال ہے اس کی وہ عہدہ ختم ہو گیا؟ ڈی سی والا عہدہ تو اس کے پاس ہے، لیکن جب اس ایریے میں آئے گا تو اب وہ ڈی سی کی حیثیت سے نہیں چلے گا، نہیں پھرے گا سڑکوں پر ڈی سی کی حیثیت سے۔ کیوں؟ کہ یہ اس کا علاقہ ہے، یہ اس کا ضلع ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا بادشاہ، کسی ملک کا بادشاہ، یہ بادشاہ حج پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ سعودی عرب میں چلے جائیں، اللہ سب کو لے جائے۔ تو بادشاہ جو ہے پاکستان کا، کسی اور ملک کا، وہ سعودی عرب میں حج کے لیے چلا جائے تو کیا خیال ہے جی؟ آپ کہیں گے جی وہاں سعودی عرب میں 2 بادشاہ ہو گئے، ایک بادشاہی میں نہیں، وہ اپنا بادشاہ کی حیثیت سے وہاں نہیں رہے گا، وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے اس ملک کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہوگا، بادشاہ کی حیثیت سے وہاں نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے، کس انداز میں آئیں گے جی؟ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ غیر محدود ہے، زمانہ غیر محدود، آپ کی اقوام، قومیں وہ غیر محدود، اور وہ غیر محدود زمانے کے لیے جب نبی آ گیا تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی۔ کتنی وجوہات میں نے بیان کی ہیں جی؟ تین وجوہات۔ نیا نبی آنے کی چوتھی وجہ نیا نبی کی آنے کی یہ ہوتی ہے کہ ایک نبی دنیا میں آ گیا، اب اس نبی کو نصرت کی ضرورت ہے، اس نبی کو اعانت کی ضرورت ہے۔ وہ نبی اللہ سے کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہوئے اس نبی کی نصرت کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کی معاونت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرا نبی بھیج۔ اس طرح بھی ہوتا رہا ہے، آپ دیکھتے نہیں قرآن مجید کے اندر سورۃ یاسین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان لوگوں کے اندر 2 رسول بھیجے، پھر کیا ہوا جی؟ فَكَذَّبُوهُمَا، ان لوگوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں رسولوں کی نصرت و اعانت کے لیے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ایک تیسرا رسول نبی آیا۔ کیوں آیا؟ دوسرے نبی کی اعانت کے لیے، اس کی نصرت کے لیے نبی آیا۔ اس طرح بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک نبی آیا، اللہ نے اس کی نصرت کے لیے دوسرا نبی
یہ کب آتا ہے جی؟ اس نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یا اس کی زندگی میں؟ اس کی زندگی میں آئے گا، یہ ضروری ہے کیونکہ نصرت اس کی کرنی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت توحید کے لیے فرعون کی طرف بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، یا اللہ میرے کام کو آسان فرما دے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، یا اللہ مجھے ایک وزیر بھی عطا۔ وزیر کا مطلب جانتے ہیں؟ وزیر نکلا ہے وزر سے، وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ۔ وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا بوجھ بٹاتا ہے، اس کا بوجھ بٹاتا ہے، وہ وزیر ہے، وزیر ہے بوجھ بٹانے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ مجھے ایک وزیر بھی عطا فرما دے، مجھے بوجھ بٹانے والا بھی عطا فرما دے۔ اور وہ کون ہو؟ ہارون اخی اشدد بہ اذری، یا اللہ وہ ہارون ہو جس جو میرا بھائی ہے اسے تو نبی بنا کر بھیج دے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نبی بن کے آئے یا نہ آئے؟ کیوں آئے جی؟ دوسرے نبی کی وزارت سنبھالتے ہوئے ان کا بوجھ بٹانے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام آئے۔ یہ بھی ایک وجہ نبی بھیجنے کی ہوتی آئی ہے۔ اب آئیے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر الم نشرح لک صدرک، میرے پیغمبر ہم نے بن مانگے ہی آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ہم نے آپ کا شرح صدر فرما دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کا بوجھ ہی ختم کر دیا۔ کیا کر دیا جی؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ ہی ختم کر دیا تاکہ آپ کو وزیر مانگنے کی ضرورت ہی بوجھ ہی نہیں گا، بوجھ بٹانے والا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کا بوجھ ہی ختم کر دیا تاکہ آپ کو وزیر مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو اس طرح کیا خیال ہے جی؟ جب وزیر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، بوجھ ہی ختم ہو گیا، تو اب نئے نبی کی ضرورت باقی رہی جی؟ بولے باقی رہی؟ ضرورت ہی نہیں رہی۔ اگلی بات، نبی بھیجنے کی پانچویں وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ سابقہ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، توجہ فرمائیں، سابقہ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تبلیغی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دوسرا نبی بھیج دیا کرتا تھا کہ اب وہ نبی دنیا سے چلا گیا، اب یہ امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، لوگوں کو حکومت چلانی ہے، نظام چلانا ہے۔ حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، وہ نبی چلا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیج دیا۔ اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ چلتا رہا۔ بنی اسرائیل کے اندر اس قسم کے سینکڑوں نبی آئے، ایک نبی چلا گیا اللہ نے دوسرا بھیج دیا، اب تم تبلیغ کی ذمہ داری نبھاؤ، ان کو کتاب اللہ کے اوپر چلاؤ۔ صرف ایک تورات پر عمل کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سینکڑوں انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون، اس تورات پر چلانے کے لیے ایک نہیں کئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ تو نبی آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ تبلیغی ذمہ داری نبھانے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے اللہ نے کیا بھیجا جی؟ دوسرا نبی بھیج دیا۔ لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے علماء کے سپرد کر دی۔ جب یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے علماء کے سپرد ہو گئی
تو پھر اب نبی کی ضرورت باقی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب امر بالمعروف کا کام نہیں، عن المنکر کا کام کون کرے گا؟ آپ کی امت کرے گی، آپ کے امت کے علماء کریں گے۔ لہذا جب یہ ذمہ داری ہی اللہ نے علماء کو دے دی تو نئے نبی کی ضرورت باقی، اسی لیے تو حدیث میں فرمایا گیا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ کیا مطلب ہے جی؟ کہ میری امت کے مولویوں کا وہی مقام ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا مقام تھا؟ مقام کی بات نہیں، جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، اپنا امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، یہ کام کون کرے گا جی؟ علماء امتی، میری امت کے علماء کریں گے۔ تو اب امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب پورے عالم کو، پوری دنیا کو دین پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے جی؟ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لا نبی عبادی ز احسان خداس پردہ ناموس دین مصطفیٰ، کہ لا نبی عبادی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، یہ ہمارے دین کی ناموس کا پردہ ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ پس خدا برما شریعت ختم کر، پس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر، اللہ نے ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا، ہمارے رسول پہ اللہ نے رسالت کو ختم کر دیا۔ اور رسول را ختم ما اقوام را، انہوں نے رسولوں کے سلسلے کو ختم کر دیا، ما اقوام را، ہم نے امتوں کے آنے کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ رونق ازما محفل ایام را، اب اس دنیا کے اندر جو رونق ہوگی وہ ہماری وجہ سے ہوگی۔ وہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ ہماری وجہ سے۔ اور اگلا جملہ جو میں نے عرض کرنا ہے، خدمت ساقی گری، خدمت ساقی گری، یہ جام پلانے کی خدمت اب اللہ نے کس کے ذمہ لگا دی؟ با ما گزاشت، اب یہ جام پلانے کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دے دی ہے۔ داد مارا آخری جام کے داش، اللہ نے وہ آخری جام، وہ آخری پیالہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اب قیامت تک آنے والوں کو اس پیالے کا پانی ہم امت محمدیہ پلائیں۔ اور وہ پیالہ کون سا ہے جی؟ اللہ کا قرآن، اللہ کا دین ہے۔ اب اس دین کو پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے جی؟ علماء کی۔ تو میرے بھائی ذرا غور فرمائیں، دوبارہ غور فرمائیں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مقصد کیا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے رحمت بند ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نہیں، رحمت بند نہیں ہوئی، رحمت مکمل ہو گئی۔ لہذا اب نئے نبی کی ضرورت باقی، یہ دین محفوظ بھی ہے، محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کامل و مکمل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا نبی بھی عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے آیا، اس کی تعلیمات بھی عالمگیر ہے۔ جب یہ ساری باتیں ایسی ہیں تو پھر کیا خیال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی رہی ہے جی؟ جب ضرورت ہی نہیں رہی تو پھر اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ ذرا غور فرمائیں، کیا یہ ختم نبوت جو میں نے عرض کیا ہے، کیا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت، ہم کہیں جی اب سورج چڑھ گیا ہے، اب سورج کے چڑھنے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا خیال ہے سورج کی عظمت سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ کہ اتنا تو وہ کامل اور مکمل ہے کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کی ناموس کا مسئلہ ہے، آپ کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور آپ ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے، ختم کرنے والے ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نبیوں کے لیے مہر ہیں۔ مہر کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ جیسے کوئی مہر لگا دی نا، سیل لگا دی، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، اندر والی باہر نہیں جا سکتی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ نبوت کے سلسلے پہ کیا لگ گئی؟ مہر لگ گئی۔ خاتم النبیین مولوی کچھ اور معنی کریں گے، لوگ کچھ اور آپ کو بتائیں گے۔ کیا خیال ہے اگر خاتم النبیین کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے تو کیا خیال ہے جی مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جو صاحب قرآن ہے، جن پہ قرآن اترا، ان سے معنی پوچھا جائے، اور جب قرآن کی کسی آیت کا معنی اللہ کے نبی بتا دیں پھر کسی اور معنی کی ضرورت باقی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ کیا مطلب جی خاتم النبیین کا؟ اللہ کے نبی نے آگے تشریف فرما دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ تو جب آپ نے معنی کر دیا اب کسی اور کے معنی کی ضرورت ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ معنی کرتے ہیں وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اے آخرہم، اے آخرہم یعنی تمام نبیوں میں سے آخری پیغمبر، تمام نبیوں میں سے آخری۔ جب نبی پاک نے بھی معنی کر دیا یہی کہ آخری پیغمبر، صحابی نے بھی یہ معنی کر دیا کہ آخری پیغمبر، کیا اب کسی اور معنی کی گنجائش ہے؟ لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے اندر مرزا صاحب نے بھی یہی معنی کیا ہے۔ عجیب بات ہے، مرزا صاحب معنی کرتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا، ختم کرنے والا نبیوں کا۔ اللہ نے اس کے قلم سے بھی یہ بات لکھوا دی، اللہ نے یہ ظاہر کرا۔ تو خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے جی؟ آخری نبی۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، قد انقطعت یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، فلا رسول بعدی میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں، ولا نبی اور میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں۔ یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک اور حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت مثال دی، ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سب کے رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ کیسے ہے جی؟ کمثل رجل، جیسے کوئی بندہ ہو، بنا بیتن، اس نے ایک عمارت بنائی، اس نے ایک گھر بنایا، اس نے ایک محل بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس عمارت کو اس نے بڑا خوبصورت بنایا، بڑا مزین بنایا، بڑا سجایا، إِلَّا مَوْضِعُ لَبْنَةٍ، مگر ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ اب وہ اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صورتحال یہ بنی، یہ مثال ہے، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ، لوگ آئے اس کی عمارت کو دیکھنے کے لیے، بھائی کیسی عمارت ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آئے، وہ گھومتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑی بہترین عمارت ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا اینٹ کی جگہ خالی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہلا وزیت،
हाज़िहि लबना, तो यहां एक ईंट क्यों नहीं लगाई गई, ये जगह क्यों खाली है, यहां ईंट लग जाती ना तो बहुत बेहतर होता। वो लोग क्या कहते हैं, हल्ला वुज़िअत हाज़िहि लबना, तो यहां ईंट क्यों नहीं लगाई गई, यहां भी लगनी चाहिए। अब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मिसाल बयान करते हुए फरमाया, फ़अनल लबना, वो आखिरी ईंट मैं हूं, वो आखिरी ईंट मैं हूं। फ़अनल लबना, मैं वो आखिरी ईंट हूं। वअना खातमुन नबिय्यीन, और मैं तमाम नबियों से आखिर में आने वाला। जब वो इमारत मुकम्मल हो गई, ईमानदारी से बताइए, एक ईंट की गुंजाइश थी, एक ईंट की, जब वो ईंट भी लग गई, अब कोई और ईंट लगाने की कोई जरूरत हो, कोई खाली जगह होगी तो तब लगेगी ना। अब आखिरी ईंट लगने के बाद कोई और ईंट लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कसरे नबुव्वत मुकम्मल होता रहा। आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत शीस आए, हजरत सालेह आए, हजरत नूह आए, वो मुकम्मल होते होते एक ईंट की जगह बची थी, वो ईंट की जगह किसने आकर पुर कर दी जी, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा एक और बात पे जरा तवज्जो फरमाएं, आखिरी ईंट जो आखिर में लगती है, क्या ख्याल है वो नीचे बुनियादों में लगती है, नीचे लगती है, दरमियान में लगती है? आखिरी ईंट सबसे एंड पे लगती है, सबसे ऊपर लगती है। होती वो आखिरी है लेकिन मकाम उसका सबसे ऊंचा होता है। इसी तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर में आए लेकिन मकाम आपका सब पैगंबरों से ज्यादा है। ये है शान हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगली हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रावी है, फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाए बिसित्तिन, 6 बातों की वजह से अल्लाह ने मुझे नबियों पर फजीलत अता फरमाई है। पहली बात, उअतीतु जवामिअल कलिम, अल्लाह ने मुझे जामे कलिमात अता फरमाए हैं। दूसरी बात, वनुसिरतु बिर्रुअब, अल्लाह ने मुझे रोब और दबदबा अता फरमाया है। तीसरी बात, वउहिल्लत लियल मगानिमु, अल्लाह ने मेरे लिए गनीमत को हलाल कर दिया है। चौथी बात, वजुइलत लियल अर्ज़ु तहूरम व मस्जिदा, अल्लाह ने सारी रूए जमीन को मेरे लिए पाक और नमाज की जगह बना दिया है। पांचवी बात, वउरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने मुझे तमाम लोगों की तरफ मबूस फरमाया। और छठी बात बिल्कुल वाज़ेह, वख़ुतिमा बियन नबिय्यून, वख़ुतिमा बियन नबिय्यून, और अल्लाह ने मुझे भेजकर नबियों को खत्म कर दिया है। अब क़यामत तक कोई नबी और जो दावा करे नबूवत का, क्या ख्याल है, थक तो नहीं गए? जो दावा करे नबूवत का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दज्जाल और कज़्ज़ाब होगा और वाजिबुल कत्ल होगा। क्या होगा जी? दज्जाल भी होगा, कज़्ज़ाब भी होगा, वाजिबुल कत्ल भी होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, सयकूनु फी उम्मती सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, मेरी उम्मत के अंदर 30 आएंगे। कितने जी? 30। दज्जालूना, बड़े बड़े दज्जाल, कज़्ज़ाबूना, बड़े बड़े झूठे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह, हर एक ये कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। वो सारे क्या कहेंगे? मैं अल्लाह का। और फिर क्या फरमाया? व अना खातमुन नबिय्यीन, और मैं सब नबियों से आखिर में आने वाला हूं। ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। लिहाजा अब जो आदमी नबुव्वत का दावा करेगा, अपने आप को नबी या रसूल कहेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो दज्जाल है या नहीं है, वो कज़्ज़ाब है या नहीं है? तो इस किस्म के दज्जाल और कज़्ज़ाब उम्मत के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में आए। एक सवाल का जवाब, नबी पाक ने क्या फरमाया जी? 30 आएंगे, और 100 से ज्यादा तो मेरे इल्म में है। 100 से ज्यादा झूठे नबी वो मेरे इल्म में है, रिकॉर्ड में मौजूद है।
تو یہ 30 تو نہ بنے، زیادہ بن گئے۔ نبی پاک کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 30 آئیں گے بڑے بڑے دجال، جن کا کام چل نکلے گا، چل نکلے گا۔ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، اس کا کام نہیں چلا۔ تو یہ 30 ایسے ہوں گے بڑے بڑے جھوٹے، بڑے بڑے دجالون، کذابون، یہ 30 بڑے بڑے ہوں گے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، حضور علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، آپ کی زندگی کے اندر یہ جھوٹے نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں ایک شخص تھا اسود عنسی، اسود عنسی، اس نے آپ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے یمن کے سرداروں کو خط لکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خط لکھ کر اس کے ساتھ جہاد کرنے کا اور اس کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ یعنی نبی کا اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے جی؟ کہ نبی پاک نے خطوط لکھ کے یمن کے سرداروں کی طرف اس کے ساتھ جہاد کرو اور اس کو قتل بھی کرو۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت فیروز دہلوی، سب کے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بڑا منصوبہ بنایا، بڑی پلاننگ کی، اور انہوں نے جا کر اس اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ جب وہ اسود عنسی قتل ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ وہ جو اسود عنسی تھا نا، وہ آپ کے صحابی حضرت فیروز دہلوی نے قتل کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ خوشخبری سنائی اور فرمایا فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل پہ خوش ہوئے یا ناراض ہوئے؟ خوش ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا تھا۔ اسی طرح ایک اور تھا، اس کا نام تھا طلیحہ اسدی، طلیحہ، اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف اپنے قاصد کو بھیجا، اپنا بندہ بھیجا حیال، کہ جا کر نبی پاک کو دعوت دیں، ان کو جا کر دعوت دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مانے۔ تو اس کا قاصد آیا پیغمبر علیہ السلام کے پاس کہ جی میں اس فلاں نبی کا قاصد ہوں، اس کی دعوت میں آپ کو دینے آیا ہوں، وہ نبی ہے، آپ اس کی نبوت کو مانیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر اس کی بےکنی کے لیے روانہ فرمایا۔ نبی پاک نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ جہاد کیا، لڑائی کی۔ یہ شکست کھا کر بھاگ نکلا، یہ بھاگ گیا، شکست کھا گیا، مسئلہ دب گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس آدمی نے پھر زور پکڑا، پھر زور پکڑ لیا، پھر لشکر اکٹھا کر لیا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر جرار دے کر بھیجا، اور انہوں نے اس کے ساتھ قتال کیا، جہاد کیا۔ اللہ نے طلیحہ اسدی کو شکست عطا فرمائی، اور اس طرح یہ فتنہ ختم ہوا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور شخص ہے، اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، مسیلمہ کذاب، جھوٹا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا کام کافی چل نکلا، کام اس کا چل نکلا۔ ہزاروں لوگ اس کے مرید ہو گئے، ہزاروں بندے، قبیلوں کے قبیلے اس کے مرید ہو گئے، اور یہ لوگوں کو فنکاریاں دکھاتا اور لوگوں کو کہتا یہ میرا معجزہ ہے۔ کچھ اس نے اس قسم کی اوٹ پٹانگ عربی بنائی ہوئی تھی کہ یہ میرے اوپر وہی آتی ہے، الفیلو ملفیلو وما ادراکا ملفیلو، اس قسم کے قرآن کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ بنا لیے اور لوگوں کو کہتا میرے اوپر یہ وہی آتی ہے۔ اس نے باقاعدہ ایک نئی شریعت کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے خطرناک ثابت ہوا کہ اس کا کام کافی چل نکلا، ہزاروں لوگ اس کے مرید ہو گئے۔
اور اس نے آپ کو خط بھی لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے خط لکھا، جیسے حضور نے خط لکھے تھے نا دنیا کے بادشاہوں کی طرف کہ میں نبی ہوں مجھے مانو، اس نے نبی پاک کی طرف خط لکھا کہ میں نبی ہوں، میں آپ کی نبوت میں حصے دار ہوں، آپ مجھے بھی نبی مانیں۔ اور اس نے خط میں کیا لکھا تھا ذرا سن لیں، اس نے لکھا تھا من مسیلمہ رسول اللہ، کہ یہ خط ہے مسیلمہ کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، جو اللہ کا کس کی طرف ہے؟ الی محمد رسول اللہ، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف، یعنی یہ کہتا ہے میں بھی نبی آپ بھی نبی پاک کی نبوت کا اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا میں بھی نبی آپ بھی، قد اشترکت معک فی الامر، میں بھی نبوت میں آپ کا شریک ہو گیا ہوں، حصہ دار ہوں، فَإِنَّ الْأَرْضَ نِصْفٌ لِّي وَنِصْفٌ لَّكَ، آدھے علاقے پہ آپ کی حکومت ہوگی، آدھے علاقے پہ میری ہوگی۔ اس نے باقاعدہ یہ خط لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جواب لکھوایا نا تو آپ نے جواب میں لکھا من محمد رسول اللہ، کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے الی مسیلمہ الکذاب، کس کی طرف ہے جی؟ مسیلمہ کذاب، یہ نبی پاک نے کذاب کا لفظ استعمال کیا تو اس کے بعد اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ مسیلمہ کذاب۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام کو اس نے خط بھی لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، اس نے کہا تھا نا آدھی زمین آپ کی آدھی میری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الارض للہ، نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، میں نے تو اللہ کا قانون چلانا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ، سب کے رضی اللہ تعالی، یہ حضرت اکرمہ کون ہے جی؟ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کو حضرت ابو بکر نے لشکر دے کر روانہ کیا، اس کے ساتھ جا کر جہاد کرو۔ اللہ کی قدرت، یہ گئے، لڑائی کی، جہاد کیا، حضرت اکرمہ کو شکست ہو گئی۔ وہ مسیلمہ کا لشکر اتنا بڑا، اتنی بڑی طاقت کہ ان کو شکست ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ لشکر بھیجا اور اب کی بار آپ نے سپہ سالار بنایا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت خالد ابن ولید لشکر لے گئے اور جنگ یمامہ واقع ہوئی، یمامہ کا مقام تھا، وہاں ایک جنگ ہوئی، جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ یمامہ، وہ واقع ہوئی اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ جی؟ صحابہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، 1200 ایسے صحابہ جو قرآن کے عالم تھے، جو قرآن کے قاری تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شہید کروا دیا، کوئی پرواہ نہ کی۔ ذرا آپ غور فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کتنی ہے جی؟ 23 سال۔ 23 سال میں پتہ نہیں کتنے غزوے آپ نے کیے، کتنی جنگیں کی، کوئی 80 کے قریب جنگیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں۔ ان 23 سالوں میں مسلمانوں میں سے صرف 259 مسلمان شہید ہوئے۔ 23 سال میں کتنے غزوے ہوئے؟ 80 سے زیادہ لڑائیاں، ان ساری لڑائیوں میں کل کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 259، اور تنہا اس ایک لڑائی میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اندازہ لگائیں اس یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور یہ مسیلمہ کذاب، حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ان کے ہاتھوں یہ مسیلمہ کذاب مارا گیا اور فی النار ہوا۔ کیا ہوا جی؟ فی النار ہوا، جہنم رسید ہوا۔ تو ان تمام واقعات سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ صحابہ کرام کا بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فیصلہ ہے، صحابہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اب جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے کیا کیا جائے گا؟ اسے قتل کیا جائے گا۔ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدعی نبوت کو قتل کیا۔ امت کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا، آ رہا ہے، اب بھی آپ سنیں گے فلانے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، فلانے نے کر دیا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، ہمارے اس بر صغیر میں،
ہمارے اس ہند و پاک میں، ہمارے اس پنجاب میں ایک شخص اٹھا اور اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ کام ہوا، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور اس شخص کا کام بھی کافی چل نکلا، کام اس کا بھی بڑا چل نکلا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے مرید ہو گئے، اس کے امتی بن گئے، اس کے پیروکار بن گئے۔ اور وہ شخص کون ہے جی؟ وہ شخص ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ والد کا نام غلام مرتضی، دادے کا نام عطا محمد، پردادے کا نام گل محمد، قوم اس کی مغل، رہنے والا کہاں کا؟ ساکن قادیان، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، یہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت زیادہ اس نے امت کے اندر اختلاف ڈالا۔ یہ شخص 1839، کب جی؟ 1839 یا 1840 یہ پیدا ہوا اور بتدریج نبوت کے دعوے کی طرف بڑھتا گیا، بتدریج آہستہ آہستہ چلتا گیا، قدم بقدم۔ سن 1880 میں اس آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اوپر الہام کرتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، 1882 میں اس نے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، میں کیا ہوں؟ تھک تو نہیں گیا؟ 1880 میں کیا دعویٰ کیا؟ میں مجدد ہوں۔ پھر 1891 میں اس نے دعویٰ کیا میں مسیح موعود ہوں۔ پھر 1899 میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، یعنی میں ایک ذلی نبی ہوں، یعنی ایک 2 نمبر سمجھ لیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں یا آپ کی کاپی ہوں، اس قسم کا معنی بنتا ہے۔ اس نے کہا جی میں ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ اور 1901 میں اس بندے نے مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مستقل نبی ہوں اور صاحب شریعت نبی، باقاعدہ اس نے کچھ کاموں کو حلال قرار دیا، کچھ کاموں کو حرام قرار دیا، اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس نے جہاد کو حرام قرار دیا، جہاد کو حرام قرار دیا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے۔ اب یہ ہمارے مسئلہ ہے، ہمارے ذمہ ہے ہم اس کی تردید کریں۔ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے میں لمبی بات نہیں عرض کروں گا، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ شخص جو ہے یہ نبوت کے معیار پر پورا، نبوت کے معیار پر پورا، سینکڑوں باتیں ہیں جن سے ہم اس کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں 2 سوٹیاں 2 کانے مرزا مویا ٹٹی، یہ وہ مولوی کرتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا، تو میں تو دلائل عرض کروں گا۔ تو اس کو جھوٹا کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمارے پاس یعنی دلائل ہے۔ میں آپ کو آج ایک دلیل دے رہا ہوں کہ معیار نبوت پر مرزا پورا نہیں اترتا۔ مثلا کوئی نبی، اللہ کا نبی دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی کسی بندے کا شاگرد نہیں ہوتا، کوئی نبی کسی بندے کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ اللہ کا یعنی اللہ سے علوم حاصل کرتا ہے، حضرت جبریل سے علوم حاصل کرتا ہے، وہ کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اور مرزا صاحب جو تھے یہ فضل الہی کے شاگرد تھے، فضل الہی ان کا، میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، آپ بے شک یاد کر لیں، ذمہ داری میری ہے۔ فضل احمد کا یہ شاگرد تھا، اسی طرح فضل الہی الگ استاد ہے، فضل احمد الگ ہے، یہ اس کا شاگرد تھا۔ گل علی شاہ اس کا بھی یہ شاگرد تھا، غلام مرتضی جو اس کا والد تھا اس کا بھی یہ شاگرد تھا۔ اور اگر یہ شاگرد ہے تو کوئی کسی انسان کا شاگرد نبی تو پھر یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پکی بات ہے، کوئی نبی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی نبی کوئی گناہ کرے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ معصوم ہوتا ہے، اس کوئی گناہ نہیں کرتا۔ جبکہ مرزا صاحب شراب بھی پیا کرتے تھے،
مرزا صاحب کیا کرتے تھے؟ شراب پیا کرتے تھے. تو کیا خیال ہے جی شراب پینا گناہ نہیں ہے؟ اگر ایک گناہ بھی ثابت ہو جائے وہ نبوت کے معیار پر پورا نہیں اترتا. اگلی بات، ہر نبی خلق عظیم کا مرقع ہوتا ہے. ہر نبی کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے. وہ گندی باتیں، گندے کام، اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہیں کرتا. جبکہ مرزا صاحب جو تھے یہ اپنے مخالفین کو گندی گالیاں دیا کرتے. کون سی گالیاں جی؟ گندی گالیاں دیا کرتے تھے کہ میرے مخالفین جو مجھے نہیں مانتے وہ ایسے ہیں. تل کا کتبن ینظر، یہ اس کی عبارت ہے، تل کا کتبن ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت وینتفع من معارفها وَيَقْبَلُنِي وَيُصَدِّقُ دَعْوَتِي إِلَّا ذُرِّيَّةُ الْبَغَايَا. کہتا ہے کہ یہ میری کتابیں ہیں، ہر بندہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، سمجھتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، مگر جو نہیں مانتے وہ کون ہے؟ ذُرِّيَّةُ الْبَغَايا، وہ کنجریوں کی اولاد ہے. وہ کس کی اولاد ہے جی؟ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے آئینہ کمالات میں کہ وہ کیا ہے جی؟ کنجریوں کی اولاد ہے. تو یہ کیا خیال ہے جی؟ یہ اچھی زبان ہے؟ یہ اچھی زبان ہے؟ یہ تو گالی ہے جو اس نے دی ہے. اسی طرح وہ لکھتا ہے اپنے دشمنوں کے بارے میں، یعنی دشمن اس کے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں. وہ کہتا ہے ان العدا صاروا خنازیر الفلا، ان العدا صاروا خنازیر الفلا ونساؤهم من دونهن الاقلب. کہتا ہے کہ میرے جو دشمن ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، وہ جنگلوں کے سور ہیں. وہ کیا ہے؟ جنگلوں کے سور ہیں. وَنِسَاؤُهُمْ مِن دُونِهِنَّ الْأَقْلُبُ، اور ان کی بیویاں، ان کی عورتیں وہ کتیاں ہیں. جو عورتوں کو، ہماری عورتوں کو کتیاں کہہ رہا ہے، ہمیں جنگل کے سور کہہ رہا ہے. کیا یہ زبان نبی کی ہو سکتی ہے؟ نبی تو اخلاق کا مظہر ہوتا ہے. اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مرزا صاحب جو ہے یہ نبوت کے معیار پہ پورے. ایک اور بات، ہر نبی کامل العقل ہوتا ہے. کسی نبی کا دماغ خراب نہیں ہوتا، وہ کوئی ذہنی مریض نہیں ہوتا. یہ پکی بات ہے. کوئی نبی ذہنی مریض، سائیکو کوئی نبی نہیں ہوتا، کامل العقل ہوتا ہے. جبکہ مرزا صاحب ایک دماغی بیماری ہوتی ہے مراق، جو کہ مالی خولیہ کی ایک شاخ ہے. تو مرزا صاحب اس مرض کے مریض تھے. کون سی مرض کے جی؟ مالی خولیہ اور مراق کے مستقل مریض تھے. ان کے دماغ کے اندر فطور تھا، ایک بیماری تھی دماغی، اور جس کے دماغ میں بیماری ہو وہ کبھی نبی ہو سکتا. یہ تشخیص الاذہان کی حوالہ ہے کہ مرزا صاحب کو یہ بیماری تھی. اچھا جی، جتنے نبی آئے تمام نبیوں پر وحی لانے والا کون ہوتا تھا جی؟ جبرائیل وحی لاتے تھے سارے نبیوں پہ، جتنے نبی آئے. لیکن مرزا صاحب پہ جو وحی لانے والا فرشتہ تھا اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. اب آپ خود غور فرمائیں کہ جبریل کی بجائے کون ہے جی؟ یہ معیار نبوت پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا؟ نہیں اترتا. اگلی بات، ہر نبی سچا ہوتا ہے. توجہ فرمائیں، ہر نبی کیا ہوتا ہے جی؟ سچا. لیکن ہر سچا نبی نہیں ہوتا. ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہر سچا نبی نہیں ہوتا. ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچا ہو. اگر ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے، مثال کے طور پر کسی سے ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے، وہ نبوت کے معیار پر پورا نہیں اترتا. ایک جھوٹ بھی، نبی جو ہوتا ہے وہ اتنا سچا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ بھی اس سے ثابت نہیں ہو سکتا. جبکہ مرزا صاحب ان سے ایک جھوٹ نہیں متعدد جھوٹ ثابت ہے. کتنے جھوٹ جی؟ کئی جھوٹ ثابت ہے. مثلا میں صرف آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، مرزا صاحب نے اپنی کتاب 40 میں لکھا ہے کہ جو گزشتہ اولیاء کرام ہیں ان کے کشوف نے اس بات پہ مہر لگا دی ہے. یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ آخری جو ہوگا مسیح موعود وہ پنجاب میں آئے گا. یعنی اولیاء اللہ کو کشف ہوئے، میرے حق میں ہوئے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ جو آخری مسیح موعود ہوگا نا وہ کہاں ہوگا؟ پنجاب میں آئے گا، 14ویں صدی میں آئے گا. یہ کس نے لکھا جی؟ مرزا صاحب نے. میں فقیر سا بندہ یہاں بیٹھا ہوں،
میرا دعویٰ ہے کہ ساری کائنات مل جائے، مجھے کسی ولی کا یہ کشف دکھا دو کہ جس نے یہ کہا ہو کہ وہ پنجاب میں آئے گا، 14ویں صدی کے سر پر آئے گا۔ یہ جھوٹ بولا اس نے یا نہیں بولا؟ 100 سال گزر چکا ہے، آج تک اس کے پیروکار اس جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات، 40 ایک کتاب ہے، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں اتنی بڑی شخصیت ہوں، اتنا بڑا میں پہنچا ہوا ہوں کہ مجھے دیکھنے کی خواہش تمام نبیوں نے کی ہے، مجھے دیکھنے کی خواہش تمام نبیوں نے کی ہے، میں اتنا پہنچا ہوا ہوں۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ تمام نبی نے صحیح کم از کم 2 نبی 3 نبی ان کا باحوالہ با سند یہ بات ثابت کر دیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کو دیکھنے کی خواہش کی ہو، لیکن 100 سال گزر گئے، آج تک اس جھوٹ کا جواب، تو پھر جھوٹا ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ اور جو جھوٹا ہو وہ نبی۔ ایک اور بات کہتے ہیں احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ مسیح موعود 14ویں صدی میں آئے گا۔ کب آئے گا جی؟ کہاں آیا ہے؟ احادیث صحیحہ میں، صحیح حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ وہ مسیح موعود 14ویں صدی میں آئے گا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے جی اپنی کتاب 40 کے اندر۔ تو میں جواباً یہ عرض کروں گا کہ کم از کم 3 حدیثیں، وہ جو کہتے ہیں احادیث بہت ساری حدیثیں اور وہ صحیح ہیں، ان میں آیا ہے کم از کم 3 حدیثیں، ایک حدیث پیش کر دیں جس میں یہ بات آئی ہو، لیکن قیامت تک وہ ایک حدیث بھی ثابت ہو، تو پھر یہ جھوٹ نکلا یا سچ نکلا؟ جھوٹ نکلا، اور جو جھوٹا ہو وہ نبی۔ اچھا جی، اور چوتھی بات، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات ہے، کہاں ہے جی؟ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ میرے زمانہ میں طاعون پھیلے گا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہ انہوں نے کشتی نوح کے اندر یہ لکھا ہے کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ میرے زمانے میں طاعون پھیلے گا۔ مرزا صاحب کے زمانے میں طاعون پھیلا تھا، بیماری، اور مرزا صاحب نے کہا جی یہ بھی میری ایک نشانی ہے، قرآن میں موجود ہے کہ میرے زمانے میں طاعون پھیلے گا۔ ہم قرآن مجید ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت کرو کہ یہ قرآن مجید میں بات ہو۔ تو جب یہ قرآن مجید میں بات نہیں ہے، قرآن کے اوپر انہوں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ جھوٹ بولا، اور جو جھوٹا ہو وہ نبی۔ آخری بات، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، آخری بات، ہر نبی جو بھی پیش گوئی کرتا ہے، پیش گوئی کا مطلب ہوتا ہے اگلے آنے والے حالات کی پہلے اطلاع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش گوئیاں کی ہیں، بڑی بڑی باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ ہر نبی جو پیش گوئی کرتا ہے، وہ اگر نبی سچا ہے تو وہ پیش گوئی لازماً صحیح ثابت ہوگی۔ کسی سچے پیغمبر کی کوئی پیش گوئی وہ جھوٹی ثابت نہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی کوئی ایک پیش گوئی جھوٹی ثابت کر دو، وہ خدا کا نبی خدا کی طرف سے وہی لے کر لوگوں کو بتائے کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے، اور پھر وہ جھوٹی نکلے، اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے وہی نہیں آئی تھی، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو مرزا صاحب کی کئی پیش گوئیاں جھوٹی نکلی۔ کیا ہوا جی؟ کئی پیش گوئیاں۔ ایک عبداللہ آتم تھا عیسائی، مرزا صاحب کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا، بہرحال لمبی اس کی کہانی ہے۔ مرزا صاحب نے پیش گوئی جڑ دی کہ یہ جو عبداللہ آتم ہے نا، یہ 15 مہینے کے اندر اندر مر جائے۔ پیش گوئی پہ پیش گوئی کر رہے ہیں، یہ 15 مہینے کے اندر ذلیل و خوار ہو کر مر جائے گا، مر جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ عبداللہ آتم 15 مہینے کے اندر کوئی نہ مرا۔ تو مرزا صاحب کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی یا جھوٹی ثابت ہوئی؟ جب ایک پیش گوئی بھی جھوٹی ثابت ہو جائے تو وہ بندہ اللہ کا نبی کہلانے کا مستحق نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈیا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی کتاب ہے البشرا تذکرہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، اپنے بارے میں کہ میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مکہ میں مرنا تو درکنار، مدینہ میں مرنا تو درکنار، مرزا صاحب کو مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب۔ تو پیش گوئی سچی ثابت ہوئی یا جھوٹی ثابت ہوئی؟
جھوٹی ثابت ہوئی. جس کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. ایک جگہ مرزا صاحب نے تریاق القلوب ان کی کتاب ہے، وہاں مرزا صاحب نے اپنی عمر کے بارے میں پیش گوئی کی ہے کہ میری عمر کتنی ہوگی. میری عمر ہوگی جی کہتا ہے 80 برس ہوگی. کتنی میری عمر ہوگی؟ 80 برس. کچھ سال کم یا کچھ سال زیادہ، یعنی کچھ کم یا کچھ زیادہ، یعنی کہ 75 سال ہوگی یا 85 تک ہوگی. بہرحال اس نے کہا جی میری عمر جو ہے نا 80 برس کے لگ بھگ ہوگی. لیکن مرزا صاحب کی عمر کتنی ہوئی جی؟ 68 سال یا 69 سال. کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ ہوا نکاح جی انا رادوہا 68 سال یا 69 سال ٹوٹلی مرزا صاحب کی یہ عمر ہوئی. تو یہ پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی یا سچی؟ اگر جھوٹی ثابت ہوئی تو وہ نبی کہلانے کا مستحق نہیں ہے. آخری بات، مرزا صاحب کے رشتہ داروں میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا محمدی بیگم. مرزا صاحب کے ساتھ اس کے والد کو کوئی کام پڑا. اس نے مرزا صاحب کو کہا کہ ساری کی ساری عمر اس انتظار میں رہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ عورت مرزا صاحب کے نکاح میں نہ آئی. وہ عورت مرزا صاحب کے نکاح میں نہ آئی. مرزا صاحب نے کہا جی کہ نہیں، یہ بہرحال فلاں سن میں آ جائے گی فلاں ٹائم پر. لیکن مرزا صاحب فوت ہو گئے اور وہ عورت تقریباً آ کر 1960 میں آ کر فوت ہوئی. یعنی اس زمانے میں وہ عورت لاہور میں اس عورت کی قبر ہے میانی صاحب قبرستان میں، محمدی بیگم کی. تو یہ مرزا صاحب کی پیش گوئی تھی کہ یہ میرے نکاح میں آئے گی. ایمانداری سے بتائیے نکاح میں آئی؟ وہ نہیں آئی. پیش گوئی سچی نکلی یا جھوٹی نکلی؟ جب جھوٹی نکلی تو پھر مرزا صاحب نبوت کے اہل ہیں جی؟ وہ نبوت کے اہل نہیں ہو سکتے. ایک مولوی صاحب تھے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ، اہل حدیث عالم تھے. انہوں نے مرزا صاحب کے ساتھ بڑے مناظرے کیے، بڑے مجادلے کیے، بڑا کچھ اس کے خلاف لکھا. تو ان کے بارے میں مرزا صاحب نے ایک اشتہار چھاپا تھا. اشتہار کا عنوان تھا آخری فیصلہ. اس کے اندر مرزا صاحب خود لکھتے ہیں. یہ کب اشتہار چھاپا جی؟ 15 اپریل 1907 کو. کب جی؟ 1907 کو یہ انہوں نے اشتہار چھاپا اور یہ فیصلہ دیا. بد دعا کی، بڑی بد دعا کی کہ یا اللہ مولوی ثناء اللہ نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے، یہ مجھے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے. یا اللہ جو آدمی ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے نا اس کو سچے کی زندگی میں موت دے دے. اور موت بھی کیسی دے؟ وبائی مرض کی موت دے، کوئی طاعون کی یا اس قسم کی ہیضے کی، اس قسم کی بیماری کے اندر مبتلا کر. مرزا صاحب نے یہ خود بد دعا مانگی اور خود اشتہار چھاپا. اللہ کی قدرت کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں، مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی کے اندر 26 مئی 1908 بروز منگل مرزا صاحب مرض ہیضہ میں مبتلا ہو کر وہ فوت ہو گئے. مرزا صاحب کس مرض میں مرے جی؟ مرض ہیضہ میں. اور مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی کے اندر مرے. تو اپنی اس بد دعا کی روح سے فیصلہ ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ اور مولوی ثناء اللہ صاحب جو تھے وہ مرزا صاحب کے مرنے کے 40 سال بعد تک زندہ رہے. 40 سال بعد مولوی ثناء اللہ صاحب یہ سرگودا میں آ کر مرے اور ان کی قبر یہاں سرگودا میں ہے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مرزا صاحب سچے ثابت ہوئے یا جھوٹے؟ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پہ کاربند رہیں. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.